نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. نادي علي جمد العجائب تجدونك في النوائب كلهم يغم سينجلي. وبقدرتك وبعظمتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله جل جلاله. بنبوتك يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد يا محمد صلى الله عليه وسلم. وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي کرم اللہ الکریم. محترم معززین سامعین، جہاں ماشاءاللہ پروفیسر حضرات نے خطاب کیا اور یہ وقار سیالوی صاحب نے دعا سے یکدم پہلے کہا کہ کچھ لمحے کچھ منٹس اب خیالات کا اظہار کر دیں. 10 محرم شریف ہے اور جہاں تک پروفیسر حضرات اپنی بات کو لے کر گئے تھے، یوم حشر کا موسم بنایا ہوا تھا، ایسے تھا جیسے ہماری شفاعت ہو رہی ہے، ہمیں بھی جنت میں جا رہے ہیں. اس طرح ماحول بنا کر اب میں ادھر سے ہی اپنی بات کو شروع کروں. جو میں نے آپ کے سامنے آیات کریمہ کی تلاوت کی ہے، اللہ پاک صورت واقعہ کی آیات ہیں. اللہ کہتا ہے 3 گروہ ہو جائیں گے ادھر. آپ نے دایاں اور بایاں تو سنا ہوگا. اللہ کہتا ہے 3 گروہ ہوں گے. ایک وہ ہوگا، میں اعلان کروں گا دائیں والے ادھر آ جاؤ، ان کے ہاتھ میں دائیں نامہ اعمال مل جائیں گے اور ان کو دائیں طرف یعنی جنت کی طرف بھیج دیا جائے گا. اور بائیں طرف والوں کو کہا جائے گا بائیں والے آ جاؤ اور بائیں طرف چلے جاؤ، بائیں والے ہو جاؤ، یعنی وہ جہنم کی طرف چلے جائیں گے. اس میں سے گروہ ایسا ہوگا، اللہ تیسرے گروہ کا ذکر کرتا ہے والسابقون السابقون. ارے وہ لوگ جو سبقت کے اوپر سبقت لے گئے، اولئک المقربون، وہ میرے قرابت والے لوگ ہیں. فی جنات النعیم، وہ جنت کے سب پھلوں کے مالک ہیں. وہ قرابت والے کون ہیں؟ سیدنا حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے آ کر ایک بندے نے پوچھا کہ حضور اس حدیث کا تو بتا دیں. حضور نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، کسی کے لیے پوری قیامت ایک لمحہ ہوگا اور کسی کے لیے 50,000 سال ہوں گے. یہ کیا ہوگا؟ وہ شیر خدا کا لال، وہ کیا کربلا کو بتانے والا منبر کے اوپر آپ بیٹھ گئے. آپ نے کہا لوگوں سنو، حضرت نوح علیہ السلام کے دور کے اندر، جیسے قرآن کی تفسیر انہوں نے پڑھائی، جو خطابات زین العابدین میں یہ جو خطبہ لکھا ہے ویسے ہی سنا رہا ہوں، یہ کتابوں میں لکھا ہے. کہتے ہیں ممبر کے اوپر آپ تشریف فرما ہوگے. آپ نے فرمایا نوح علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک مائی تھی، روزانہ آ کر جب حضرت نوح علیہ السلام جب اس اپنی سفینہ نوح کو تیار کر رہے تھے، کشتی کو تیار کر رہے تھے، روز آ کر پوچھتی تھی اے نوح کشتی تیار ہو گئی، میں آ جاؤں؟ مجھے بھول نہ جانا، مجھے بھول نہ جانا. کہتے وہ روزانہ آتی تھی، روزانہ آتی تھی، روزانہ آتی تھی. ایک دن حضرت نوح نے کہا مائی تو اتنی بوڑھی ہے، گھر میں آرام کر، جیسے طوفان آئے گا تجھے بلوا لوں گا، تو روزانہ آتی ہے، ہمیں کام کرنے دو. مائی کو ادھر بھیج دیا گھر کے اندر. جس وقت
کشتی تیار ہو گئی، طوفان آ گیا، اور جس وقت جودی پہاڑ سے اوپر تک پانی چلا گیا، جس نے تفسیر کے اندر کم از کم ٹائم بتایا ہے، اس نے کہا 180 دن تک وہ کشتی اوپر رہی۔ کسی کو سمجھ آئے نہ آئے، قرآن کا واقعہ ماننا ضروری ہے۔ 180 دن کشتی اوپر رہی، پانی کے اوپر سب کے سب اوپر رہے۔ پھر کیا ہوا؟ پانی نیچے آیا، کشتی نیچے آئی۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم کی تباہ کاریاں دیکھ رہے تھے، دیکھ رہے کہ جھونپڑی سلامت ہے، ایک جھونپڑی سلامت ہے۔ کہتے کہ یاد آ گیا، یہ تو اسی مائی کا گھر ہے جس کو تو میں بھول گیا تھا بلاتے بلاتے۔ کہتے جا کر تو دیکھوں، کہتے جا کر جب دیکھا، کسی نے روایت کے اندر کہا تندور کے اندر روٹی لگا رہی تھی، کسی نے کہا چرخہ کاٹ رہی ساتھ دیا جل رہا تھا، یعنی اس کی کو گھر کے اندر کا ایک دیے کی لائٹ تک نہ بجھی، تمام کے تمام لوگ ختم ہو گئے۔ کہتے کہ جب آپ نے ہلکا سا مائی کی طرف، جب جھونپڑی کی طرف پردے کو ہلایا، مائی آگے سے کیا کہتی ہے؟ اے نوح، کیا وہ طوفان آ گیا، میں آ جاؤں؟ اس واقعے کو اگر کسی کو سمجھ نہ آئے تو شب معراج کا واقعہ پڑھ لے۔ کنڈی ہلتی رہی، تمام معراج ہو گیا۔ کہتے کہ ایک پل کے اندر اللہ نے اس مائی کا تمام 6 مہینے کا جو قیامت آئی اس سے گزار دی۔ کہتے جو وہ نوح سے محبت کرنے والی تھی، جو ہم آل رسول سے محبت کرے گا۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں، کہتے لوگوں جو حضور اور حضور کی آل سے محبت کرے گا اس کے لیے پل ایسا ہوگا، قبر سے نکلے گا، جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گا، لوگوں سے پوچھتا ہوگا کیا قیامت آ گئی ہے، کیا قیامت آ گئی ہے؟ یعنی ایسا ایک پل کے اندر وہ جو لمحہ ہوگا وہ صرف اعزاز محبت علیہ رسول میں ہی ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی سفینہ نوح نہیں ہے، اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجموع کافی حدیث مبارکہ ہے۔ حضور نے فرمایا میری آل سفینہ نوح ہے، جو اس میں سوار ہو گیا وہ بچ گیا، باقی سب تباہ ہو گئے۔ یہ ایسا موضوع ہے، یہ سپیکر ہو 3 گھنٹے 4 گھنٹے بھی کو لگاتار بول سکتا ہوں، مجھے چند لمحے کہے، میں اجازت چاہوں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔